حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ دنیا کی تاریخ کے ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے خلیفہ کی حیثیت سے کوئی استثناء حاصل نہیں کیا۔ یہ دوسری چادر کا حساب بھی دیتے تھے اور اپنے صاحبزادے کو مصر میں شراب پینے کے جرم میں مدینہ طلب کر کے خود اپنے ہاتھوں سے کوڑے بھی مارتے تھے، اور یہ سزا اس کے باوجود جاری رہتی تھی کہ مصر کے گورنر عمر بن عاص خلیفہ سے بار بار عرض کرتے تھے کہ میں نے ملزم کو مصر میں سزا دی تھی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا تھا تم نے اسے تنہائی میں سزا دی، یہ خلیفہ کا بیٹا ہے، یہ جب تک عوام کے سامنے سزا نہیں پائے گا انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات بہت دلچسپ ہوتے تھے۔ یہ جب بھی کسی گورنر یا کسی منتظم کی معزولی یا گرفتاری کا حکم جاری کرتے تھے، یہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کسی سیاہ فام غلام کو بھجواتے تھے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی جاتی تھی۔ خلیفہ کا یہ خصوصی نمائندہ جمعہ کے دن وہاں پہنچتا تھا، سیدھا جامع مسجد جاتا تھا، جمعے کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا تھا، اور جو ہی نماز ختم ہوتی تھی یہ کھڑا ہو کر عوام کو خلیفہ کا حکم سناتا تھا۔ لوگوں کے سامنے گورنر صفہ سالار یا منتظم کی پگڑی کھولتا تھا، اس کی مشقیں کستا تھا اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر مدینہ روانہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی لوگوں کو جمعے کی نماز میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیتے تھے، گورنر اور صفہ سالار کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھی اور وہ خود ہی اپنی پگڑی ڈھیلی کر لیتا تھا۔ ہم اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری شخصیت کو ایک لفظ میں واضح کرنا چاہے تو وہ لفظ ہوگا عدل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی عدل اور انصاف کے گرد گھومتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل عدل محض عدل تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عدل فاروقی بنا دیا۔ آپ عدل کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ آپ نے پوری زندگی میں اپنے لیے پکا گھر نہیں بنوایا، خزانے سے صرف اتنا وظیفہ لیا جس سے شاہی خاندان روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ کشی، روزوں اور کم خوراکی کی وجہ سے اس قدر کمزور پڑ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں تک گنی جا سکتی تھی۔ غیر ملکی مہمان مسلمانوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا کی گرم ریت پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شہر میں اسی طرح محافظوں کے بغیر گشت کر رہے تھے۔ یہ منظر ایک مہمان نے دیکھا تو وہ ڈرتا ڈرتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جناب آپ محافظوں کے بغیر پھرتے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، میں جب اپنے لیے محافظ رکھوں گا تو پھر میں لوگوں کا محافظ نہیں رہوں گا۔ محافظ کو محافظ زیب نہیں دیتے۔